بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ سبب اور اس کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک چیز ہوتی ہے سبب جو آپ اختیار کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ، رزلٹ. یہ سبب کا وہ نتیجہ آیا، لیکن اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو اس سبب کا اس نتیجے سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا، لیکن بہرحال وہ ہوتا ہے. تو یہ بات بتا رہے تھے کہ اسباب نتائج کے مشابہ نہیں جانتے، اسباب نتیجوں کے مشابہ نہیں ہوتے، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان اسباب کو وہ نتیجوں کے ساتھ کیوں رکھا گیا ہے. آپ نے بہت ساری مثالیں دی تھی سمجھانے کے لیے کہ انسان بیج بوتا ہے اور پھل لگتا ہے، حالانکہ بیج میں اور پھل میں کوئی مشابہت نہیں ہے، لیکن یہ سبب ہے بیج بونا اور پھل لگنا، اس کی جزا ہے، اس کا نتیجہ ہے. انسان اچھے عمل کرتا ہے، جنت میں ان اچھے اعمال کا رزلٹ اس کو مختلف طریقوں سے ملتا ہے. کبھی محل بن جاتے ہیں، کبھی جھاڑ بن جاتے ہیں، حالانکہ عمل سے اس جھاڑ کو، اس پیڑ کو، اس پھل پھول کو، اس محل کو کوئی ظاہری مشابہت نہیں ہوتی، اور ہوتے لیکن اس عمل کا نتیجہ ہے. اب دیکھیے آگے آپ کیا بیان کرتے ہیں. ای سببہا چو بے فرمانے تو بود، چار جو ہم مرترا فرمانہ موت. اب چونکہ انسان کو دنیا میں عمل کرنے کا اختیار دیا گیا، اس نے اچھے عمل کیے، تو اچھا عمل کرتے ہی ہر اچھا عمل جنت میں اس کے نتیجے کا موجب بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو کیا ملے گا. مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے نتیجے میں اس کو جنت میں محل ملنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی جزا کے طور پر اس کو جنت میں محل دے دیتا ہے، لیکن اس عمل کا ظاہری طور پر اس محل سے تعلق نہیں ہوتا، مماثلت نہیں ہوتی. کیا بات، عمل کی وجہ سے محل کیوں مل رہا ہے، اس عمل کا محل سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے. بہت ساری دنیا میں بھی آپ نے مثالیں بیان کی تھی. جیسے دنیا میں انسان رہتے ہوئے جو عمل کرتا ہے، عمل کرنا اس کے تابع فرمان ہے. انسان جو چاہتا ہے وہ عمل کرتا ہے. انسان ہاتھ اٹھانا چاہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھتا ہے، کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہوتا ہے، لیٹنا چاہے تو لیٹتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. تو ویسے ہی چونکہ عمل اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، تو اس کا جو رزلٹ اس کو ملے گا جنت میں، وہ بھی اس کے اختیار میں ہوگا، وہ اس کی تابعداری کرے گا. اگر کسی کو کسی عمل کے جزا کے طور پر جنت میں نہر ملی ہے، تو نہر وہ اس کے اختیار میں ہوگی، اس نہر کو وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے بہا لے جائے گا. قرآن مجید میں اس تعلق سے ایک آیت بھی آتی ہے، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. ان کو نہر ملے گی اللہ کے نیک بندوں کو، جس میں سے وہ پیئیں گے اور اس میں سے بہا لے کے جائیں گے جہاں لے جانا چاہیں. ہر طرف خواہی روانش می کنی، صفت چو بدھ چنانش می کنی. اور جس طرف وہ چاہے گا اس کو جاری کرے گا. تو جیسی صفت تھی جو اس نے کیا، اس کا بدلہ اس کو ویسے ملا. تو اگرچہ کہ اس عمل سے اس نہر کی کوئی ظاہری مماثلت یا مشابہت نہیں ہے، پھر بھی اس کے اثرات ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں. یہاں پر اس نے اختیار کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا وہاں پر بھی اس کو اختیار کے ساتھ ملے گا، نہر پر اس کو اختیار ملے گا. اگر کسی انسان نے عمل اختیار سے نہیں کیا، اضطرار سے یا مجبوری سے کیا، تو وہاں پر بھی اس کی جب اس کو جزا ملے گی تو اختیار کے ساتھ نہیں ملے گی. مجبوری میں کیا تھا نا، لہذا اختیار نہیں تھا، وہاں پر بھی اختیار نہیں ملے گا. چو منیتو کہ در فرمان تست، نسل آ در امر تو آیند چست. اب انسان کا نطفہ بھی اس کی مرضی سے نکلا،
اب اولاد پیدا ہوگی، اولاد بھی تابع فرمان ہوگی، جو بولے گے سنے گی، تابع حکم ہوگی، اور جیسی پرورش اولاد کی جائے گی ویسے ہی وہ آگے چل کے اپنا رزلٹ دکھائے گی۔ اگر مرضی سے نہیں ہوا، مجبوری میں ہوا اور بچوں کی پرورش صحیح نہیں ہوئی تو اولاد بھی تابع فرمان نہیں ہوگی۔ می دود بر امر تو فرزند تو کہ منم جزوت کے کر دی یش گرو۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، اگر فطری طریقے سے اگر انسان آگے بڑھے، اولاد پیدا ہو تو اولاد بھی اس کا بیٹا اس کے حکم پر دوڑتا ہے، باپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے، زبان سے چاہے نہ کہے لیکن دل ہی دل میں یہ بات ضرور کہتا ہے کہ میں آپ ہی کا تو جز ہوں، آپ ہی کی وجہ سے تو میرا وجود ہوا ہے دنیا میں۔ یہ چیز اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ تو فرمان اگر سنا جائے پیدا کرنے والے کا تو اولاد بھی اس کے تابع فرمان ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یا جن کے پاس مذہبی ماحول ہوتا ہے، دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیے زیادہ تر نافرمان اولاد نہیں نکلتی۔ جہاں بھی نافرمان اولاد ہوگی تو اس کا مطلب وہاں پر دینداری کا ماحول نہیں ہوگا۔ باپ اگر اپنے خالق کی نافرمانی کرے گا تو بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ آصفت در امر تو بودی جہاں ہم در امر تست آ جوہا رواں۔ سبب چونکہ حکم کے تحت تھا، حکم میں تھا، اس لیے وہ جو نہریں ہیں جنت کی وہ بھی حکم کے تحت چلیں گی۔ آن درختاں مرترا فرما برند، کان درختاں الصفاتت بابرند۔ جنت کے جھاڑ بھی، درخت بھی تیرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جنتی جب کسی پیڑ کی طرف دیکھ کر، کسی پھل کی طرف یہ دیکھ کر خواہش کرے گا کہ یہ پھل مجھے مل جائے، درخت جھک کر اپنی ٹہنی اس کے سامنے بڑھا دے گا، کیونکہ وہ درخت پیدا ہی تمہارے اعمال کی وجہ سے کیے گئے ہیں۔ وہ جو پھلدار ہوئے ہیں درخت، وہ درخت پھلدار ہی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تم نے ایک نیکی کی، اس کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ درخت لگا دیا، تو تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں تو تمہارے تابع فرمان ہوں گے۔ چوں بامر تست اینجا این صفات، پس در امر تست آنجا آنجا ذات۔ چونکہ اس جگہ پر، اس دنیا میں یہ صفتیں تمہارے حکم میں تھی تو بدلے میں بھی جنت میں اس کا جو بدلہ ہوگا ان اعمال کا وہ بھی تمہارے تابع فرمان ہوگا۔ چوں ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درخت گشت زاں زقوم رست۔ اگر کسی مظلوم کے اوپر تمہارا ہاتھ پڑا، اگر تم نے کسی مظلوم پر ہاتھ بڑھایا، کسی انسان کو مظلوم بنایا، ان کے اوپر ظلم کیا، تو اس کے جواب میں پھر جو رزلٹ آئے گا وہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا، جہنم کا زقوم بنے گا۔ تو جیسا عمل کریں گے اس کی جزا ویسی ہی سامنے آئے گی۔ چوں ز خشم آتش تو در دل حاضدی، مایا نارے جہنم آمدی۔ اگر تم دلوں کے اندر غصے کی آگ بھڑکاؤ گے، غصہ کیا ہے؟ ایک طریقے کی آگ ہے جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ غصہ کر کے اس آگ کو دہکائیں گے تو جیسے ہی دنیا میں آپ اس آگ کو دہکائیں گے ویسے ہی آپ کے لیے جہنم میں آگ دہکے گی۔ تو یہ اس کا سرمایہ بنا، یہاں پر غصہ کرنا جہنم میں آگ کا سرمایہ بنا، سورس آف ہیل فائر بنے گا۔ سورس مت بناؤ کسی چیز کو، دنیا میں ہر چیز آخرت کے سزا جزا کا سورس بنتی ہے۔ آتشت اینجا چو آدم سوز بود، اونچے ازوہ زاد مرد افروز بود۔ دنیا میں جو تیری آگ تھی وہ انسان کو جلانے والی تھی۔ جو مادی جو آگ ہے نا، جسے ہم آگ جلاتے ہیں، اس سے انسان جلتا ہے، ویسے ہی جو غصے کی آگ ہے وہ بھی ایک انسان کو اندرونی طور پر جلاتی ہے۔ ظاہری آگ انسان کو ظاہری طور پر جلاتی ہے، غصے کی آگ جو کہ اندرونی آگ ہے وہ بھی انسان کو اندرونی طور پر جلاتی ہے۔
تو چونکہ انسان کو جلانے والی ہوتی ہے آگ، اسی لیے اس سے جو پیدا ہوگا، جو اس کا نتیجہ بنے گا، وہ بھی جلانے والا ہی بنے گا۔ آتش تو قصد مردم می کنت، نار کزوہ ذات بر مردم زنت۔ آگ انسانوں کی طرف لپکتی ہے، دوڑ کر انسانوں کو لگ جاتی ہے، تو پھر جو آگ دہکے گی اس کے نتیجے کے طور پر وہ بھی انسانوں کو جلائے گی۔ اور جہنم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا جو ایندھن لوگ ہوں گے نا، لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ آ سخن ہائے چمارو کجدمت، مارو کجدم گشتو میگی ردمت۔ تیرے منہ سے نکلنے والی باتیں اگر لوگوں کے لیے سانپ کا کام کریں گی، بچھو کا کام کریں گی، ایسے ایسے کلمات منہ سے نکلیں گے جو لوگوں کو ڈسنے کا کام کریں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کریں گے، تو پھر یہی نتیجہ آئے گا تمہارے لیے۔ ایسی چیزیں تم کو ملیں گی جو سانپ اور بچھو کی طرح ہوں گی، اور پھر دم گھوٹیں گی تمہارا۔ بہت سارے انسان کے منہ سے نکلنے والے کلمات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بولنے کو بول دیتا ہے۔ زبان چلانا سب سے آسان کام، دنیا کا سب سے آسان کام زبان چلانا، بغیر ہڈی کی زبان ہے، جیسا چلائے چل جاتی ہے۔ اچھی بات بھی اسی زبان سے نکل جاتی ہے، بری بات بھی اسی زبان سے نکل جاتی ہے۔ بات کرنا، بولنا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، لوگ بول دیتے ہیں، اس کا رزلٹ نہیں دیکھتے، کس کے اوپر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، کس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے تمہارے زبان چلانے سے، یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اگر تمہاری زبان سانپ اور بچھو کا کام کرے، گالی گلوچ کی طرح کی گفتگو ہو، تو اس کے رزلٹس بھی سانپ اور بچھو کی طرح آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قبر میں ڈالا جائے گا تو فوری سانپ اور بچھو نمودار ہو جائیں گے اور ڈسنا چالو کر دیں گے۔ وہ کس لیے ہوا؟ ان کے زبان چلانے کی وجہ سے ہوا۔ اولیارا داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت بار۔ اگر تم نے لوگوں کو دنیا میں انتظار میں رکھا، بہت سارے لوگ غیر ضروری لوگوں کو انتظار میں رکھتے ہیں، اگر تم نے لوگوں کو دنیا میں انتظار میں رکھا تو پھر یاد رکھو کہ قیامت کا انتظار بھی تم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم چاہیں گے میرا جلدی سے جلدی حساب ہو جائے تو مجھے چھٹکارا نصیب ہوگا نہیں۔ وہ انتظار بڑا خطرناک ہوگا۔ بعض انتظار بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جو آدمی انتظار کی زحمت سے گزرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ بعض چیزوں کا انتظار کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ وعدہ فردا و پس فردائے تو، انتظار حشر تامد وائے تو۔ یہ جو کل پرسوں کہہ کر بعض چیزوں کو آپ ٹالتے ہیں، لوگوں کو انتظار میں ڈال دیتے ہیں، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ذرا یہ ہو جانے دو اس کے بعد کروں گا، غیر ضروری کے جھوٹ بول کر لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، تو پھر تم پر افسوس ہے، اس انتظار کا نتیجہ تم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے قرضہ لے لیے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے آپ نے لیے کہ بھائی 6 مہینے میں میں تم کو یہ رقم ادا کر دوں گا، تو 6 مہینے میں آپ کو ادا کر دینا ہے کسی قیمت پہ۔ اگر آپ نے اس کو ٹالا غیر ضروری طور پر، پھر 2 مہینے کے بعد دوں گا، پھر 6 مہینے کے بعد دوں گا، پھر 4 دن کے بعد دوں گا، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، اس کا نتیجہ بھی آئے گا اور وہ انتظار کی شکل میں ہی نمودار ہوگا۔ منتظر مانی دراں روز دراز، در حساب و آفتاب جاں گداز۔ اس دنیا میں ایک لمیٹڈ ٹائم ہے ہر کسی کے پاس، ایک محدود عمر ہے ہر کسی کے پاس۔ آپ انتظار میں کتنا رکھ سکتے ہیں کسی کو؟ زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کھینچیں گے، 20 سال تک کھینچیں گے، 30 سال تک کھینچیں گے، کب تک کھینچیں گے؟ ایک دن تو سب کو جانا ہے، یا تو یہ پہلے چلا جائے گا یا تو وہ پہلے چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو اس دن کا حساب، جس دن کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہوگا، کتنے ہزار سال پر مشتمل ایک دن ہوگا، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ وہاں پر اگر ہم کو انتظار میں لگا دیا جائے تو سوچو کتنا انتظار کرنا پڑے گا، مگر رزلٹ تو آئے گا، اس لیے کہ وہ قیامت کا دن یوم الدین ہے، حساب کتاب کا دن ہے، کوئی چیز نظر سے چھپنے والی نہیں ہے۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرہ نیکی بھی کرے گا وہ دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ایک ذرہ برائی بھی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، ضائع نہیں جانے والا ہے کچھ بھی۔ کاس مارا منتظر می داشتی، تخ میں فردا رہ روم می کاشتی، اس کو کہتے ہیں آسمان کو منتظر رکھنا۔ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کو انتظار کی زحمت دی تو گویا کہ تم نے آسمان کو انتظار میں لگایا ہے۔ ہر چیز کل 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 کرتے رہتے ہیں، کل کل کا بیج بوئیں گے تو پھر کل کل کا ہی پھل اگے گا، جو بیج بوؤ گے وہی پھل اگے گا۔ خشم تو تخم سعیر و دوزخ است، ہی بے کش ای دوزخ خطرہ کی فخست، تمہارا غصہ آگ اور دوزخ کا بیج ہے، جس کو تم معمولی چیز سمجھتے ہو، تمہارے اختیار میں ہے غصہ کرنا، جس پہ چاہے غصہ کر دو، جہاں موقع ملے غصہ کر دو۔ یاد رکھو بے جا غصہ جہنم میں بیج ثابت ہوگا آگ کا، گویا تم نے آگ کا بیج بویا ہے، اور جب پھل لگنے کا وقت آئے گا تو آگ کا ہی پھل لگے گا۔ تو آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہی بے کش ای دوزخ خطرہ کی فخست، اس دوزخ کو بجھا دو۔ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو یہ جو تم دوزخ کی آگ دہکاتے جا رہے ہو غصے کی شکل میں، اس کو بجھا دو۔ آج تو دنیا میں جیسا جیسا کٹنا ہے کٹ جائے گی، تم غصہ کریں گے بھی تو زندگی ویسے ہی کٹنے والی ہے، تم اگر غصہ نہ کرو تب بھی زندگی ویسے ہی کٹنے والی ہے، لیکن آخرت میں غصہ کرنے والے آگ کا بیج بوئیں گے، ان کو اس کا پھل ملے گا۔ یہ ایک جال ہے، اس کو سمجھو۔ کشتن ای نار نبوت جزب نور، نور کتفا نارنا نحن الشکور۔ اب آپ یہاں پر اس آگ کو بجھانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو دین کا نور ہے، اس نور کے بغیر اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا، وہ نور اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر اس نور کی پہچان تم کو ہو رہی ہے، اس آگ کی پہچان تم کو ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نور سے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، تم کو یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو کہ اے اللہ وہ نور ہم کو دے دے جس سے ہم یہ آگ بجھا سکیں۔ گر تو بے نور آوری حلم بدس، آتشت زنداست تو در خاکسترست۔ اور نور کے بغیر اگر تم اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو گے، حلم اور بردباری اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، اگر تم کو غصہ آتا ہے لیکن تم کو پتا چل گیا ہے کہ غصہ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، تم نے اس غصے کو دبا دیا، تو یاد رکھو اگر وہ نور تمہارے اندر نہیں ہے تو یہ تمہاری دبائی جانے والی جو آگ ہے یہ دبنے والی نہیں، چھپنے والی ہے۔ جیسے کہ آگ بجھا دینے کے بعد گرم راکھ کے اندر آگ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ نے ایندھن جلایا لکڑی کا، آگ دہکائی، آخر میں آپ نے اس آگ کو بجھا دیا، لکڑیوں کی آگ بجھ گئی، راکھ گرم ہے، کبھی بھی وہ آگ پھر سے بھڑک سکتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آگ پوری طریقے سے بجھ گئی، کیونکہ ابھی گرم راکھ موجود ہے۔ تھوڑا سا ایندھن، کچھ کاغذ کا پتا ہی اس کے اوپر اگر گر جائے تو پھر سے آگ دہک جاتی ہے۔ تو آگ کے عارضی طور پر بجھ جانے کو یہ مت سمجھو کہ تمہاری آگ بجھ چکی ہے، بلکہ وہ نور حاصل کرو جو اس آگ کو پوری طریقے سے بجھائے۔ جب آگ بجھائی جاتی ہے تو لکڑیوں کو لگنے والی آگ ہی نہیں بجھائی جاتی، بلکہ اس گرم راکھ کے اوپر بھی پانی ڈالا جاتا ہے۔ تکلف باشد و روپوش ہی نار را نقشت بغیر نور دی۔ اب آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تم نے بجھایا ہے آگ کو، وہ صرف ایک تکلف ہے، ایک ڈھکن کی طرح ہے، آگ بجھی نہیں ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے دین کا نور حاصل کرنا ضروری ہے، وہ نور اپنے اندر پیدا کرو، اس کے سوا کوئی اس آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ تانا بینی نور دی آئمن مباش، کاتش پنہا شوت یہ کروز فاش۔ اور جب تک وہ دین کا نور تم نہ دیکھ لو
اپنے اندر اترتا ہوا، تب تک مطمئن ہو کے مت بیٹھو، اطمینان سے مت بیٹھو یہ سوچ کر کے میں نے تو اپنی لکڑی کو لگنے والی آگ بجھا دی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ نہیں، ابھی راگ گرم ہے، ابھی بجھی نہیں ہے، کبھی بھی آگ پھر سے لگ سکتی ہے، کیونکہ دبی ہوئی آگ کبھی نہ کبھی پھر سے واپس لگ جاتی ہے۔ نور آب دانو ہم بر آب چفس، چونکہ داری آب از آتش مترس۔ تو یہ جو نور ہے جس کو آگ بجھانے کا اصلی ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اسی کو تم پانی سمجھو اور اس پانی سے وابستہ ہو جاؤ۔ جو تمہاری اس آگ کو بجھانے کا سبب ہے وہ پانی ہے۔ وہ پانی کیا ہے؟ دین کا نور ہے۔ اور اگر دین کا نور تم کو جہاں سے بھی مل رہا ہے اس کو حاصل کرو اور اس سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہارے پاس پانی ہوگا تو آگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آگ کبھی لگ بھی جائے گی، پانی موجود ہے، جب سمجھ میں آئے بجھا دو، پانی اپنے پاس رکھو۔ آب آتش رہا کشت کاتش بے خو، می بے سوزد نسل و فرزندان او۔ سب جانتے ہیں کہ پانی آپ کو بجھا دیتا ہے کیونکہ یہ اس کی عادت ہے، اور اگر یہ پانی نہ ہو اور آگ نہ بجھے تو یاد رکھو آگ کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ پھر سے سر اٹھاتی ہے اور نسل کو برباد کر سکتی ہے، اولاد کو جلا سکتی ہے۔ اگر تم نے آگ دہکا دی، چھوڑ دیا اس کو ایسے ہی، پوری طریقے سے بجھایا نہیں، تم تو پھر بھی بچ گئے، اولاد کو کیا کریں گے؟ نسل کو کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی غلط فہمی میں آ کر اس میں ہاتھ ڈال دے گا، کیونکہ جو راکھ کے اندر چھپی ہوئی آگ ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، اس کی گرمی بھی بعض وقت دکھائی نہیں دیتی۔ ٹھنڈی راکھ سمجھ کر اگر کوئی ہاتھ ڈال دے تو ہاتھ جل جائے گا اس کا۔ تو اپنے لیے تو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہی کرنا ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، مکمل طور پر بجھاؤ تاکہ کچھ باقی نہ رہے۔ سوئے عام رابیاں رو روز چند، تا ترا در آب حیوانی کشند۔ اب یہ جو نور دینے والے لوگ ہیں نا، جن سے تم کو نور ملتا ہے، ایسا آپ کہتے ہیں کہ کم از کم کچھ دن اپنے زندگی کے ان کے ساتھ بتاؤ، تاکہ وہ تمہیں اس آب حیات میں لے کے جائیں جہاں سے یہ نور ملتا ہے، یہ پانی ملتا ہے۔ کم سے کم کچھ دن تو ان کے ساتھ گزارو۔ مرغ خاکی مرغ آبی ہم تنند، لیک زدانند و آب و روغنند۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نور دینے والی شخصیتیں ہیں، جو لوگ ہیں جو تجھے آب حیات پلانے والے ہیں، دینے والے ہیں، یہ نظر آنے میں تو تم کو تمہاری طرح ہی دکھائی دیتے ہیں۔ وہی آنکھ، وہی کان، وہی ہاتھ، وہی انداز، وہی بات چیت، وہی رہن سہن، تم پہچان نہیں پاؤ گے۔ ان کو دیکھ کر کہو گے یہ تو ہماری طرح ہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ پرندے دکھائی دینے میں سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاکی ہوتا ہے، ایک آبی ہوتا ہے، ایک پانی میں غوطہ لگاتا ہے، ایک پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ظاہر میں ایک جیسے ہیں لیکن اندر سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان کی منزل الگ، ان کی منزل الگ، ان کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ مثال دیتے ہوئے آب و روغنند، جیسے کہ پانی اور تیل ہے، دونوں بھی لکوڈ ہے، لیکن ان دونوں کی کبھی دوستی ہوئی ہے؟ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو ایک برتن میں پانی بھی ڈالو اور تیل بھی ڈالو اور اچھا ملاؤ، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پانی الگ ہو جائے گا، تیل الگ ہو جائے گا، کتنا بھی آپ ملاتے رہو، کچھ وقت کے بعد یہ الگ ہو جائے گا، وہ الگ ہو جائے گا۔ ہے تو دونوں لکوڈس، لیکن ان دونوں کی کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ تیل آگ لگانے کا کام کرتا ہے، پانی آگ بجھانے کا کام کرتی ہے۔ ہر یکے بر اصل خدرا نند اند، احتیاط کن بہم مانند اند۔ آپ کہتے ہیں کہ تم اگر کسی کے ساتھ بھی رہو، وہ تجھ کو اپنے ہی راستے پر لے کے جائے گا۔ اچھے آدمی کے ساتھ رہو، وہ تجھے اچھے راستے پہ لے کے جائے گا، برے آدمی کے ساتھ رہو، وہ تجھے برے راستے پر نہیں لے کے جائے گا۔ ہر آدمی اپنی اصلیت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، اسی لیے احتیاط کرو، کیونکہ دونوں بھی ظاہری طور پر بڑے
مشابہ ہوتے ہیں، سملر ہوتے ہیں، دونوں میں بڑا ریزمبلنس ہوتا ہے. دھوکہ مت کھاؤ، دونوں کی زندگی ایک جیسی گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دونوں کی بات چیت بھی بعض وقت ایک جیسی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اچھے لوگوں کے بھیس میں برے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، جھوٹے اور مکار اور فریبی بھی تو ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے بھیس میں. ایسے میں تو دھوکہ کھا جاؤ گے. تو احتیاط کے ساتھ جاؤ، اور یہ سمجھ کے جاؤ کہ ہم جس کے ساتھ جا رہے ہیں وہ ہم کو اپنے ہی راستے پر لے کے جائے گا. ہم چنا کے وسوسو وہی الست، ہر دو معقولند لیکن فرق ہست. جیسے کہ وسوسہ ہے اور الہام ہے، دونوں چیزیں انسان کے ذہن میں خیال کی طرح آتی ہیں. اچھا کام کرنے کا بھی ایک خیال آیا، برا کام کرنے کا بھی ایک خیال آیا، اور دونوں خیال ایک ہی انداز سے ایک ہی دماغ میں آتے ہیں. جس کو خیال آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کر پاتا کہ یہ خیال اس کا الہام ہے یا وسوسہ ہے. ایک ہی انداز ہے دونوں کا، اور دونوں کو خیال کہتے ہیں، اور دونوں بھی عقلی ہیں، عقل میں ہی آتے ہیں دونوں بھی. لیکن دونوں میں فرق ہے نا بہت. اس فرق کو سمجھو. اب اچھا آدمی الہام کی طرح ہے، برا آدمی وسوسے کی طرح ہے. ہر دو دلالان بازار ضمیر، رخت ہارا می ستائند امیر. اے میرے امیر، دونوں بازار میں بیٹھے ہوئے دلال ہیں، کاروباری ہیں، اور دونوں اپنے اپنے مال کی تعریف کرتے ہیں. ہر تاجر اپنے مال کی تعریف کرتا ہے. الہام والا بھی اپنے مال ہی کو صحیح ٹھہراتا ہے، وسوسہ والا بھی اپنے مال کو ہی صحیح ٹھہراتا ہے. چور چکا بھی اپنے راستے کو صحیح کہتا ہے، نیک اور صالح بھی اپنے راستے کو صحیح کہتا ہے. نیک لوگوں کے بھیس میں جھوٹے اور مکار دنیا دار لوگ جب آتے ہیں وہ بھی اپنے راستے کو صحیح ٹھہراتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور اس میں خوش رہتا ہے. مگر جانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے پیچھے جا رہے ہیں. اور یہ سوچ کے جاؤ کہ جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں وہ ہم کو اسی طرف لے کے جائے گا جہاں وہ جا رہا ہے، اور اسی کو صحیح ٹھہرائے گا. گر تو صراف دلی فکرت شناس، فرق کن سرے دو فکرت چون نخاس. اگر تم دل کے صراف ہو، دل کے بزنس مین ہو، دل کے ایکسچینجر ہو، تو اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو پہچانو. کیا چیز دماغ میں آ رہی ہے؟ وسوسہ ہے یا الہام ہے؟ اچھا راستہ ہے یا برا راستہ ہے؟ اور اس فرق کو سمجھو. بلانے والا ہم کو بلا رہا ہے، یہ آدمی بھی ہم بلاتا ہے ادھر آؤ، وہ آدمی بھی بلاتا ہے ادھر آؤ. دونوں اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں اور دونوں اپنے اپنے راستے کو ہی صحیح قرار دے رہے ہیں. لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو کس کے پیچھے جانا ہے. اس کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک ٹچ سٹون ہے. وہ کیا ہے؟ بزرگوں کی، اللہ رسول کی، اولیاء اللہ کی کہی ہوئی باتیں جو کہتا ہے وہ صحیح ہے. باقی اپنے خیال، اپنے نظریات جو لا کر تھوپتا ہے وہ غلط ہے. یہی ایک پیمانہ ہے. ورنہ دانی عید و فکرت از گما، لا خلابہ گوئی و مشتاب و مراں. اگر تم گمان سے، اٹکل سے، ظن سے ان دونوں کے درمیان فرق کو نہ سمجھ سکو، اگر سمجھ میں نہ آئے، دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آدمی صحیح بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے، کیا کریں؟ جیسے آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں، دکان والا ڈپلیکیٹ چیز آپ کو اوریجنل کہہ کر بیچ دے، آپ خرید کے لانے، نقصان کس کا ہوگا؟ آپ ہی کا ہوگا نا. اب آپ جا کر واپس کریں گے تو وہ واپس لے گا؟ نہیں ہوگا. تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ ہی کا ہوا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے سچویشن میں، ایسی صورتحال میں اگر تم یہ ڈیڈ کرو، خرید و فروخت کا معاملہ کرو، تو اس کنڈیشن کے ساتھ کرو کہ میں لے جا رہا ہوں، اگر چیز پسند نہیں آئی تو واپس کروں گا. ایکسچینج کا آپشن رکھ کے پرچیز کرو تو خطرے سے محفوظ رہو گے. تان امانت در تفکر جانے تو، غبر نایت بر تو برخانے تو. اب اسی طریقے سے انسان اپنی سلامتی کر سکتا ہے. ایسی
کنڈیشن کے ساتھ اگر آپ سیل پرچیز کا مرحلہ مکمل کریں گے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر تم کسی کے قریب ہو رہے ہو، کسی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو، تو اگر پتا چلے کہ یہاں پر یہ غلط راستہ اختیار ہو گیا ہے تو فوری یو ٹرن کا آپشن ہونا چاہیے اور پھر پلٹ کے آ جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ ممکن ہے کہ تمہاری جان کسی پریشانی اور فکر میں نہ پڑے گی، ورنہ گھر پر مصیبت ٹوٹ پڑے گی بعد میں، وقت گزر جانے کے بعد پھر واپس آنے کا چانس نہیں رہے گا۔ اس لیے احتیاط کرو۔ اور خرید و فروخت میں دھوکہ کھانے کی مثالیں تو بے شمار دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ یہاں پر اسی خرید و فروخت کو مثال بنا کر کچھ اور کام کی باتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اس اہم موضوع کو اتنی شد و مت کے ساتھ کیوں بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔